چغتائی کا بیٹا تھا تیمور تغلق، عجب واقعہ ہے۔ وہ شکار کے لیے نکلا تو جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے تھے، وہ سامنے سے مل گئے۔ اس کو غصہ چڑھ گیا، میں شکار کو نکلا ہوں، مسلمان کی شکل دیکھ لی، کہنے لگا تو بہتر ہے یا میرا یہ کتا؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دے کر فرمایا اگر مرتے ہوئے اللہ راضی ہے تو میں اس سے بہتر ہوں، اگر مرتے ہوئے اللہ ناراض ہے تو یہ کتا بہتر ہے۔ تو بڑا متاثر ہوا، کہا مجھ سے تم ملو آ کے۔ وہاں کے ملے، تھوڑی اسلام کی دعوت دی تو کہنے لگا ابھی تو میں مسلمان نہیں ہوتا ہوں، لیکن جب میں بادشاہ بن جاؤں گا نا، میرا باپ مر جائے گا، پھر تم آنا، پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ وہ بادشاہ بنا نہیں اور جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے رشید الدین کو بلا کے فرمایا کہ جب تیمور تغلق بادشاہ بنے تو پہنچ جانا اور میرا واسطہ دے کے، میرا حوالہ دے کے بات کرنی۔ تیمور تغلق بعد میں بادشاہ بنا، اس کا باپ مر گیا، تو یہ وہاں پہنچے تو ان کی غربت اور پردیس پنا کسی نے ان کو جانے نہیں دیا بادشاہ کے دربار میں۔ تو ایک دن اس نے کیا کیا، بادشاہ کے دربار کے محل کے قریب کسی چھت پہ چڑھ کے زور سے اذان دی تو کوئی بادشاہ کی خوابگاہ قریب تھی، اس کی آنکھ کھلی، انہوں نے کہا یہ کون پاگل ہے میری نیند خراب کر رہا، پکڑو۔ وہ تو خود ہی اپنے آپ کو پکڑوانا چاہتے تھے، تو وہ ان کو پکڑ کے لے گئے۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں جلال الدین کا بیٹا ہوں رشید۔ کہا اچھا جلال الدین کدھر ہے؟ کہا وہ مر گئے، فوت ہو گئے۔ بٹھایا، کیا ہے اسلام، دعوت دی، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہوا تو اس کے 4 وزیر تھے، اس نے ان کو بلایا، کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا، تم کیا کہتے ہو؟ کہا ہمیں بھی پڑھا دو۔ وہ ہو گئے۔ تو اس نے اپنے سپہ سالار کو بلایا، سپہ سالار کا نام تھا جراش، وزیروں کا نام نہیں لکھا ہوا لیکن اس کا نام لکھا ہوا ہے تاریخ میں۔ اس نے کہا یہ 4 مسلمان ہو گئے، میں بھی ہو گیا ہوں، تو بھی ہو جا۔ انہوں نے کہا میں ہوں تلوار کی زبان سمجھتا، لہٰذا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، یہ کشتی کرے میرے ساتھ، اگر اس نے مجھے گرا دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا ورنہ نہیں۔ اچھا، اور وہ اتنی بڑی بلا تھا جراش کہ 5 سالہ مکمل اونٹ کو نیچے سے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کے یوں کر دیتا تھا، وہ اتنی بڑی بلا تھا، سینکڑوں کلو وہ یوں اٹھا کے یوں کر دیتا تھا، پورا اونٹ اٹھا دیتا تھا۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا یہ بھی کوئی انصاف کی ہے، یہ بیچارہ ماڑکو سا اور تم اتنے ہاتھی، یہ کیا کشتی ہے؟ تو رشید الدین کہنے لگے میں تیار ہوں۔ انہوں نے کہا مر جائے گا تو، ایک ہی تھپڑ کافی ہوگا تجھے۔ انہوں نے کہا نہیں میں تیار ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگلا دن طے ہو گیا، منگولیا، یہ منگولیا کی بات۔ تو رات کو اللہ سے بات کی، اگر اپنے کلمے کو پھیلانا چاہتا ہے تو مجھے جتا دے، نہیں پھیلانا تو میں نے تو ہکو تھپڑی کافی۔ اللہ سے بات کی، وہ باتیں بھی خوب ہوتی تھیں، کبھی تعلق، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھا، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اگلے دن جراش میدان میں ہنستا ہوا کہہ کے لگاتا ہوا آ رہا ہے، اور پہلے تلوار زنی ہونی تھی تو اس کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ اس نے ایک تلوار اچھال کے رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پھینک، انہیں سے پکڑ لی اور بجلی کی تیزی سے آگے بڑھے، تلوار کے وار کی بجائے ایک مکہ اس کے سینے پہ مارا، وہ 3 کلابازیاں کھا کے گرا، 3 کلابازیاں، 1 پھر 2 پھر 3، اور نیم غشی میں چلا گیا۔ ہوش میں آیا تو بادشاہ بھی تھا، ہاں بھائی کیا کہتے ہو؟ کہ بس ہکو مکہ ہی کافی ہے، کلمہ پڑھا تھا۔ تو اس خوش نصیب بادشاہ کی قبر پر وہ کتبہ میں نے پڑھا ہے، لکھا ہوا تھا یہ وہ بادشاہ ہے جس کی وجہ سے 10 لاکھ انسان ایک دن میں مسلمان، پوری سلطنت میں اعلان چلا۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ ہے تاتاریوں کا مسلمان ہونا کہ ہر مورخ کا قلم کانپنے لگتا ہے اور حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ جو قوم اسلام مٹانے آئی تھی وہ خود مسلمان کیسے ہو گئے۔ اور ہمارے لیے کوئی عجیب و غریب واقعہ نہیں ہے، اللہ کے فضل سے
میرے نبی کی دعوت میں وہ تاثیر ہے، وہ طاقت ہے کہ ہمالیہ پہاڑ پر بھی اترے گی تو اسے پگھلا دے گی۔ لیکن کوئی ہوں صحیح دعوت دینے والے، کوئی دکھ کو راتوں کو اٹھنے والے، مولانا رمضان صاحب جیسے، میرا تو کام خالی ممبر پہ بیٹھ کے باتیں بنانا ہے، یہ ہیں لوگ راتوں کو اٹھنے والے، رونے دھونے والے۔ تو یہ عظیم واقعہ ہے، عظیم تاریخی واقعہ ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم صرف تبلیغ سے، دعوت سے کلمہ پڑ گئی۔ نہ ڈنڈا، نہ پتھر، نہ توپ، نہ تلوار، نہ جنگوں میں تو انہوں نے میدان مار لیا تھا۔ اس قدر روب چھا گیا تھا تاتاریوں کا کہ ایک نہتہ تاتاری 40 مسلمانوں کو کھڑا کر دیتا، کہتا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے، میں تلوار لے کے آ رہا ہوں، تم سب کو قتل کروں گا۔ تو وہ بھاگتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے۔ وہ تلوار لا کے لانے تک تو بھاگ جاؤ، لیکن اتنا روب چھا گیا تھا، کھڑے گردنیں اتار۔ اور ایک محاورہ چل گیا، اذا یقال لک ان التتر ان ہزموا فلا تصدقه، اگر تمہیں یوں کوئی کہے کہ تاتاریوں کو شکست ہو گئی تو اسے کہو جھوٹ بول رہے۔ اتنا اللہ نے اس پوری قوم کو اس دعوت کی مبارک محنت کے طفیل کلمے میں داخل کر دیا۔